السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ مجھے یقین ہے آپ لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ آج میں ان پیارے پیارے بچوں کے لیے جو سٹوری لے کر آئی ہوں اس کا نام ہے حضرت لقمان کی اپنے بیٹے کو نصیحت۔ یہ سٹوری بہت ہی خوبصورت ہے، تو آئیے اس کو خاموشی سے سنتے ہیں۔ بہت عرصہ پہلے لقمان کے نام سے ایک پارسا انسان ہوا کرتے تھے۔ وہ غالباً نبی ایوب علیہ السلام کی ہمشیرہ یا پھوپھی کے پوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں دانائی دی تھی اور کہا تھا کہ وہ یہ کہتے ہوئے اپنے رب کا شکر ادا کرتے رہا کریں۔ وہ جو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے وہ بہت زیادہ حاصل کرتا ہے، لیکن اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے منہ موڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اختیار رکھتے ہیں اور عظمت کا حامل ہے۔ جناب لقمان نے ایک روز اپنے بیٹے کو طلب کیا اور اسے دانائی سے بھرپور مشورہ دیا۔ انہوں نے کہا، اوہ میرے چھوٹے بیٹے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی اور کو لائق عبادت خیال نہ کرنا، کیونکہ شرک ایک ناقابل معافی جرم ہے، یعنی صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا۔ پھر جناب لقمان نے کہا، میرے بیٹے، اللہ تعالیٰ ہر شے پر روشنی ڈالتا ہے، وہ سرسوں کے بیج کا چھوٹا سا دانہ ہی کیوں نہ ہو، وہ چٹان میں پوشیدہ کچھ ہو یا جنت کی کوئی سوغات ہو یا زمین کی، اللہ تعالیٰ عظیم تر ہے اور وہ سب جانتا ہے۔ جناب لقمان نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، میرے بیٹے، باقاعدگی سے نماز ادا کرنا، کیونکہ نماز اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ جناب لقمان نے اپنے بیٹے کو یہ نصیحت بھی کی کہ وہ انصاف کے لیے آواز بلند کرے اور برائی سے جان چھڑائے، یعنی اچھے کام کرے اور اچھے کام کرنے والوں کا ساتھ دے اور برے کام نہ کرے اور لوگوں کو ان سے روکے۔ انہوں نے اپنے پیارے بیٹے سے یہ بھی کہا کہ تمہارے ساتھ جو کچھ بھی ہوتا ہے اس پر صبر کرو، یہ ذمہ داری سب پر عائد ہوتی ہے، یعنی اگر کبھی زندگی میں تمہیں کوئی مشکل آتی ہے اور تمہیں کوئی چیز نہیں ملتی تو اس پر صبر رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے۔ جناب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، لوگوں سے حقارت آمیز رویہ اختیار نہ کرو، یعنی کسی کو کمتر محسوس نہ کرواؤ۔ جو تم سے نیچے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کر کھاؤ، ان کے ساتھ کھیلو اور ان کی مدد کرو۔ جناب لقمان نے اپنے بیٹے سے یہ بھی کہا، زمین پر مغرورانہ انداز میں مت چلو، کیونکہ یہ زمین اللہ نے تمہارے لیے بنائی ہے تاکہ تم اس پر آسانی سے چل سکو۔ انہوں نے بیٹے کو یہ بھی نصیحت کی کہ اللہ تعالیٰ متکبر اور مغرور لوگوں کو پسند نہیں کرتا، تمہارے چلنے کا انداز عاجزانہ ہو، یعنی کہ زمین پر پاؤں مار مار کے مت چلو، آرام سے چلو اور اپنے پاؤں کو زمین پر مت گھسیٹو۔ جناب لقمان نے جو آخری اور خوبصورت نصیحت اپنے بیٹے سے کی وہ مہذب رہنے سے متعلق تھی کہ تم اپنی آواز کو دھیما رکھو، لہجے کی تلخی گدھے سے مشابہ بنا دیتی ہے، یعنی لوگوں سے خوبصورت آواز میں بات کرو اور ان سے نرم طریقے سے گفتگو کرو اور ان کے سوالوں پر اچھے طریقے سے جواب دو۔
کسی سے بھی تلخ کلامی نہ کرو اور بدتمیزی سے گریز کرو۔ جناب لقمان کی اپنے بیٹے کو یہ دانائی بھری نصیحتیں ہم سب کے لیے ہیں کہ ہم ان پر عمل کریں اور یہ ممکن ہے کہ ہم اچھے انسان بن جائیں۔ تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اچھا انسان بننے کے لیے ان تمام نصیحتوں پر عمل کرنا ضروری ہے تاکہ لوگ اور اللہ تعالی ہم سے خوش ہو جائیں۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کی ہیں ان میں سے کون سی نصیحت آپ کو بہت اچھی لگی؟ مجھے تو ان تمام نصیحتوں میں سے 2 نصیحتیں بہت اچھی لگیں۔ ایک نصیحت یہ کہ تمہارے ساتھ جو کچھ بھی ہو اس پر صبر کرو، اور دوسری نصیحت یہ کہ اپنی آواز کو دھیما رکھو، لہجے کی تلخی گدھے سے مشابہ بنا دیتی ہے۔ تو آج سے ہم اپنی آواز کو خوبصورت بنانے کی کوشش کریں گے اور لوگوں سے پیار سے بات کریں گے، اور اس کے علاوہ اگر ہمیں کوئی مشکل آتی ہے، کوئی پریشانی ہوتی ہے تو ہم اس پر صبر کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے مدد کی دعا کریں گے۔ تو آج کی سٹوری آپ کو کیسی لگی یہ مجھے ضرور بتائیں، اور اس سٹوری کو بھی اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔